السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کے باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو یقیناً میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، اور اگرچہ ہم اس کے برابر اور سمندر مدد کے طور پر لے آئیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 109 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اس روئے زمین پر، اس پورے کائنات میں قابل تعریف، لائق ستائش، حمد کے لائق، تعریف کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف رب کائنات، اس کے علاوہ کوئی بھی اس روئے زمین پر قابل تعریف نہیں ہے۔ اس پورے کائنات میں، اس سرزمین پہ کسی بھی انسان کے اندر اگر کوئی کمال ہے تو یہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے رب کا دیا ہوا ہے۔ اس پورے کائنات میں اگر کوئی خوبی ہے، کوئی اچھائی ہے، یا انسان کے اندر یا حیوانات کے اندر کوئی خیر اور بھلائی کی باتیں ہیں یا کمال کی باتیں ہیں تو وہ صرف اس رب کائنات کا دیا ہوا ہے اور کسی کا بھی نہیں دیا ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر اٹل حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف اوقات میں سکھلایا ہے کہ فلاں کام کرنے سے پہلے اپنے رب کی تعریف بیان کرو۔ یہ جو مصحف ہے، اس مصحف کے اندر جو سب سے پہلی سورت کریمہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اس میں بھی رب کائنات کی تعریف ہے، اس کی تحمید ہے، اس کی حمد کو اور اس کے کمال کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کرو تو پہلے اپنے رب کی تعریف بیان کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے یا کچھ بات بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے رب کائنات کی تعریف بیان کرتے تھے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر اٹل حقیقت ہے کہ جو رب کی تعریف ہے اور جو رب کا کمال ہے اور جو رب کے قدرت کاملہ ہے اور جو رب کی باتیں ہیں اور جو رب کی نشانیاں ہیں اور جو رب کی تمام تعریفات ہیں، کوئی بھی اس کو بیان کرنے کا اہل نہیں ہے، صرف کوشش کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں، آیت نمبر 109 سورۃ الکہف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اس روئے زمین پر جو سمندر ہیں، سمندر کے پانی کمپلیٹلی پورے کے پورے اگر سیاہی بن جائے، قلم کے ساتھ لکھنے کے لیے وہ ریڈی ہو جائے، سیاہی بن جائے، اور اس سیاہی سے اس رب کائنات کی تعریف لکھنا شروع کر دیا جائے، اس کی باتیں، اس کی قدرت، اس کی نشانیاں لکھنا شروع کر دیا جائے، اس کی حکمت کی باتیں لکھنی شروع کر دی جائے، تو سمندر کا پانی جو سیاہی بنا ہے، جو روشنائی بنا ہے، وہ ختم ہو جائے، لیکن رب کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بھی کہا، اور قرآن کریم سورہ لقمان آیت نمبر 27 اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر یوں ہو جائے کہ زمین کے جتنے بھی پیڑ ہیں، جتنے بھی جھاڑ ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، سب کے سب قلم بن جائیں، اور اس روئے زمین پر جتنے بھی سمندر ہیں سب کے سب سیاہی بن جائے اس کے پانی، اور اس کے بعد بھی 7 سمندر اور ہو جائے اور سب مل کر کے رب کی باتوں کو لکھنا شروع کرے، ما نفدت کلمات اللہ، تو رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے اندر، آپ کے اندر، کسی کے اندر بھی کوئی کمال ہے تو کبھی بھی پراؤڈنس محسوس نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ، ہمیں وہ، یہ کبھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر ایک تھوڑی سی بھی خوبی ہے، وہ ہمارے رب نے ہم کو عطا فرمایا ہوا ہے۔
ہمارے اندر ایک تھوڑا سا بھی کمال ہے تو وہ ہمارے رب نے ہم کو عطا فرمایا ہوا ہے. اور رب کی جو بات ہے، رب کا جو مقام ہے، رب کی جو شان ہے، رب کی جو عظمت ہے، رب کا جو مقام ہے، کسی کے اندر وہ استطاعت نہیں کہ اس کو وہ سمجھ سکے. کسی کے اندر استطاعت نہیں. کل قیامت کا میدان قائم ہوگا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانوں کی اور اپنے امت کے لوگوں کی سفارش کرنا شروع کریں گے تو اس وقت سجدہ کریں گے، اور سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف بیان کریں گے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ویسی تعریف کسی نے کبھی بھی بیان نہیں کی ہوگی. اور وہ تعریف کرنا اسی وقت اس کے رب یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں گے. سوچ لیجئے رب کا کیا مقام ہے. ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں تمام کے تمام مخلوقات اور تمام کے تمام انسانوں کا جو علم ہے وہ پورے سمندروں کے پانی کو اگر ملا دیا جائے اور اس کے مقابلے میں جو ایک معمولی قطرہ ہو، وہ معمولی قطرہ انسانوں کا علم ہے، اور پورا سمندر جس کو ملایا گیا وہ رب کا علم ہے. یہ ایک صرف مثال بیان کیا گیا ہے بس. اس کے بعد مزید امام ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، یعنی انہوں نے پھر اس کا ترجمہ بیان کیا کہ اگر اس روئے زمین کے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور قلم کے ساتھ رب کی تعریف بیان کی جائے تو سمندر کی جو سیاہی ہے، جو پانی سیاہی بنا ہے، وہ ختم ہو جائے، لیکن رب کی تعریف اور رب کا بیان ختم نہیں ہوگا. کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کیونکہ کسی کے اندر بھی یہ استطاعت نہیں ہے، کسی کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں ہے، کسی کے اندر وہ مادہ نہیں ہے، کسی کے اندر وہ زور نہیں ہے، کسی کے اندر وہ سوچ نہیں ہے، کسی کے اندر وہ علم نہیں ہے کہ رب العالمین کے شان کو اور رب العالمین کے مقام اور عظمت کو آنک سکے، اندازہ لگا سکے. رب العالمین تو ویسا ہی ہے جیسا اس کی شان ہے، اور رب العالمین تو ویسا ہی ہے جیسا اس نے اپنے آپ کے لیے خود کو بیان فرمایا ہے. رب العالمین ہماری تعریف سے، ہماری تحمید سے، ہماری بزرگی کے بیان کرنے سے، اس کے کمالات کو بیان کرنے سے رب العالمین کی شان انتہائی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. اسی لیے مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دنیا ہے اور جو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ جو پوری کی پوری دنیا ہے اور دنیا کی پوری جو نعمتیں ہیں، آخرت اور جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ دنیا کی پوری نعمتوں کو ایک جگہ پر رکھا جائے اور رائی کا دانہ ایک جگہ پر رکھا جائے، دنیا بالکل ویسے ہی ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان اور اپنے مقام کو بیان فرمایا اور یہ کہا کہ رب العالمین کے شان کو نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے. رب العالمین بالکل ویسے ہی ہے جیسا اس کی شان ہے اور جیسا اس نے اپنے بارے میں بیان فرمایا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ویسے اللہ کی تعریف بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.